بات ہے اچھے شعر تو پڑھے جاتے ہی رہے، اور ان بزرگوں کی گفتگو کے دوران تو ظاہر سے بات ہے کہ اچھے شعر دبے کے دبے رہ گئے۔ روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے۔ حاجی عثمان صاحب بیٹھے ہیں دیکھیں، اور روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ اور شعر پڑھتا ہوں، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو۔ تھوڑی بہت حساسیت میں بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ہاں میں بھی تھوڑی بہت حساسیت رکھتا ہوں۔ روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے، راہ کعبہ سے بڑی دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، ادھر آ جائیں، سر پہ بیٹھ جائیں۔ مولا کائنات کے شہزادے نے بیان فرمایا، کس کا دل کربلا جانے کے لیے تیار ہوا ہے۔ یہ وعدے نہیں کروائے میاں نے، یہ بھی ضروری ہے، چلیں گے نا انشاءاللہ، اور میاں کے ساتھ چلیں۔ بھائی مائک صحیح کر دو یار، ہر ایک منٹ کے بعد پریشانی میں ڈال دیتے ہو تم۔ جی اتنا اچھا مائک ہے، آپ اسے سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ سنیں، تلوار علی کی بڑی بات کی میاں نے، یار بڑا ڈسٹرب کر دیا آج آپ لوگوں نے۔ علی علی ہے، ذرا ہاتھوں کو ڈاک کے بولو نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ حضور نے انہیں علم کا گیٹ کا، علم کا دروازہ کا۔ علی کون ہے؟ کسی نے پوچھا ہے مولا علی کیا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ علی فرماتے نہیں، دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بیٹھ جائے، ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھ جائے۔ پھر وہ بات دب گئی۔ کسی نے پوچھا ہے مولا علی کیا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ مولا علی فرماتے نہیں، دوست وہ نہیں جو مصیبت میں کام آئے، دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے۔ کسی نے پوچھا ہے مولا علی میں نماز پڑھتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا، علی فرماتے اگر نماز پڑھنے سے تجھے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ کسی نے پوچھا بڑی بات کی میاں نے مولا کائنات کی تلوار کی، اور پھر وہ فرمایا میاں نے تقریباً 70 کفاران مکہ کو بدر میں تنہا حضور کے غلاموں نے مارا تو اس میں سے 33% علی نے مارا۔ ابھی فرمایا نا میاں نے، ایک سوال ہے حاجی صاحب، یہ کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا؟ بھائی سنیں، یہ کیسے پتا چلا بدر میں 33% تنہا مولا علی نے مارا؟ سرکار امیر حمزہ بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے، اور سعد بن وقاص بھی تھے، سرکار عمر فاروق اعظم بھی تھے۔ یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا ہے؟ بتا دوں، ہر مارنے والے کی تلوار اٹھانے کا انداز یوں ہوتا تھا، یوں تلوار لی اور یوں مارا۔ جب یوں مارا تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو جاتی تھی۔ علی کی وار کا انداز نہیں، علی جب تلوار نکالتے تھے تو یوں نہیں یوں مارتے تھے، اس کا جسم 2 ٹکڑے میں تبدیل ہوتا تھا۔ لوگ ٹکڑے گن کے بتاتے تھے اسے علی نے مارا ہے۔ کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ یہ علی کی تلوار ہے۔ شاعر نے کہا لشکر خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ کوئی کہہ دے یا علی، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بولے بولے بولے
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی، کم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ شاعر نے کہا کہ کاٹ کر مرحب کا بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ یہ علی کی تلوار ہے۔ شاعر نے کہا لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ ہر دشمن علی کو یہ پہچانتی ہے، حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ بولے 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 نعرے حیدری۔ یہ تلوار کیسی تھی؟ ان کے بیٹے کے سامنے بات کرتا ہوں، بات ہی ختم ہے، اور اتنا مبارک مجمع ہے، بھائی شبیر صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ان کو لوگ کہتے ہیں بلال حبشی کی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا کھنڈن کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ بلال حبشی پیدا ہوئے تھے ایتھوپیا کی زمین پر، ساؤتھ افریقہ کا ایک بیلٹ ہے، ان کی جو مزار شریف ہے وہ اس مبارک ملک میں ہے جسے سیریا کہتے ہیں، جسے ملک شام کہتے ہیں۔ اس کی راجدھانی ہے دمشق۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو تو بتا دوں، اسی دمشق میں ایک عظیم قبرستان ہے جسے بابو صغیر کہتے ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک آستانہ ہے جو سرکار بلال حبشی کا ہے۔ اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ زینب بھی آرام کر رہی ہیں۔ وقت نہیں بات کرنے کا۔ کسی نے پوچھا اے علی، یہ آپ کے دائیں طرف یہ کیا لٹک رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ میری تلوار ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ذوالفقار ہے۔ اس کا نام؟ بولے ذوالفقار ہے۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے دینا تو۔ علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کی، اس نے علی کی تلوار لی، دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں، اس نے تلوار علی کی واپس کر دی۔ بولے عجیب بات ہے علی، آپ نے کہا یہ تلوار پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، میں نے دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں۔ علی فرماتے بے وقوف، تجھے میں نے تلوار دی، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ علی ہے علی۔ شاعر نے کہا فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر سے بول دے نعرے حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری۔ جناب محترم شبیر برکاتی صاحب قبلہ آ گئے ہیں، میں انہیں آپ کے حوالے کروں، انہیں بھی اپنے گھر لے کے جائیں تاکہ گھر کے در و دیوار علی علی کے نام کے نعرے لگیں۔ لوگ انہیں کہتے ہیں ان کے خاندان کا، ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مبارک خاندان کے اجداد ہندوستان میں بالخصوص اندرا گاندھی کے دور میں ہندوستان میں ساؤتھ افریقہ کی ایک مبارک بستی سے بلائے گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مبارک بیلٹ سنبھالا تھا جہاں پر اس زمین پر ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت تھی جو ساؤتھ افریقہ کی زمین سے اپنی نسبت جسمی رکھا کرتے تھے۔ آج اسی مبارک خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچہ بچہ ان کے خاندان میں آپ جب قریب جائیں گے تو آپ کو عاشق رسول کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ لوگ ان کے چہرے کی مبارک ساخت اور حیت مبارکہ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں اور محبت میں نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ آل بلال نہیں ہے لیکن عاشق بلال ضرور ہے۔ بغداد کی نگری میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں میاں بیٹھے تھے اور شبیر میں بیٹھے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت جب انہوں نے غوث پاک کے جد کریم کی شان میں علی علی کے نام کے نعرے لگائے تو خدا کی قسم پورا باب الشیخ گونج رہا تھا۔ آج میں اس مبارک لہجے کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی علی کہنا ضروری ہے، اہل تشاء کے حصے میں علی نہیں ہے، علی تو میرے حصے میں۔ اب یہ بھی کچھ نہیں، میاں کا حکم ہے کہ غوث پاک کی شان میں، غوث پاک کی شان میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ میاں ٹائم نہیں ہے، وہ
حکم ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں شعر پڑھنے کا، تو میں کیا بتاؤں حضور غوث پاک کی شان کے بارے میں اتنا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ خضر، یہ ولیوں کی گائیڈنگ کرتے ہیں. ان کا کام ہے مراد آباد کے ابدال کو اٹھا کے رامپور بھیج دینا، وہاں کے قطب کو اٹھا کے سہارنپور بھیج دینا، وہاں کے مرزوق کو اٹھا کے بریلی بھیجنا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے لکھنؤ بھیجنا، لکھنؤ کے ابرار کو اٹھا کے سیتاپور بھیج دینا. ان کا کام ہے ولیوں کی گائیڈنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ خواجہ خضر سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے، کوئی ایسا ولی آپ کو ملا ہے جس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ فرماتے ہیں ولی تو میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن ایک ولی ایسا ملا ہے جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کب کا واقعہ ہے؟ خواجہ خضر کہتے ہیں میں زمین سے اڑا، عالم ناسوت کی ناسوتی دنیا عالم ناسوت سے نکلا، عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم لاہوت کی سیر کے لیے میں اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا. نیچے میں نے کیا دیکھا، جہاں سے زمینی حصہ ختم ہوتا ہے، سمندر کی لہریں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس کے آگے ایک جزیرہ تھا، اس پر ایک درویش چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا. میں سمجھ گیا یہاں انسان نہیں آ سکتا، یہ کوئی مخصوص اللہ کا بندہ ہے. میں نیچے اترا، زمین پر آیا، جہاں وہ لیٹا ہوا تھا میں نے اس سے کہا اٹھ اللہ کے بندے اٹھ، اگر تو مومن ہے تو محنت کر، صالحین میں آ جا، صالح بن جا تو صالح بن گیا تو ولی بن جا، ولی بن گیا تو اللہ کے جلوے دیکھ، سنبھل گیا تو سالک بن جا، بکھر گیا تو مرزوق بن جا، سالک بن گیا تو اوتاد آ جا، ابرار بن جا، ابدال بن جا، آگے قطب ہے، غوثیت کا مقام ہے، مقام خضر تجھے آواز دیتا ہے. کہتے جیسے میں نے کہا اٹھ، خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن خضر، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ کسی موقع پر بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ابھی مجھے مولا علی کا ذکر سننا ہے منقبت کی صورت میں. تیار ہے؟ مجبوری ہے ہماری. کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے، علی کو حق تعالی کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. اور بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصر جو لگ جاتی ہے ٹھوکر یا علی کہنا ہی پڑتا ہے. تیار ہے کتنے لوگ نعرے حیدری کے نعرے سے بول دیں یا علی، اونچی آواز میں یا علی یا علی یا علی. حضور غوث پاک کے شہزادے کے سامنے محترم فہیم صاحب قبلہ کے والدہ مخدومہ کے برسی کے موقع پر آئیے اس لہجے سے ملیں جس کی پہچان ہے علی علی، جس کی شناخت ہے علی علی. تیار ہے؟ بولے تیار ہے؟ ماشاءاللہ. جو پیدا ہوا ہی ہے علی علی کی بات کرنے کے لیے، علی والوں کی بات کرنے کے لیے، اور اپنے مبارک جذبے کا اظہار بھی کرتے رہیے گا. کیونکہ ہاں ادھر سے وہ ایک اشارہ بار بار کی جا رہا، آپ لوگ سمجھ لیں کہ گھر کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر کی تمام تر مبارک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ودائک جی کے، تو آپ لوگ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ جائیں. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. بڑے ادب سے گزارش کروں گا محترم شبیر برکاتی صاحب تشریف لائیں.